اور سبھی بھائیوں کی تھکاوٹ تو ہوئی تھی ادھر آنے میں، جی جی سبھی بھائیوں کی تھکاوٹ دور ہو گیا یہ حسین منظر دیکھ کر۔ جی جی میں بھی نہیں، کچھ دوست نہیں تھکے نا، ہم نہیں تھکے۔ کچھ نہیں بھی تھکے نا ابھی، کچھ نہیں تھا کہ وہ ینگسٹر تھے، تو آپ کیا بوڑھے ہو گئے؟ یعنی کہ میں اپنی بات کر رہا تھا، میں اپنی بات کر رہا جذبہ جوان ہے جو شادی شدہ ہے وہ تو نہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ موٹر سائیکل کے سفر کے حوالے سے کہ آپ نے پہلے بھی ٹور کیے ہیں، لیکن جو موٹر سائیکل کا ٹور ہے آپ کو اس میں کیا فیل ہو رہا ہے، دونوں میں کیا فرق محسوس ہو رہا ہے؟ اس میں ہمیں ایڈونچر محسوس ہوا ہے۔ تو جس کو بائک نہیں آتا اس کو کیا پتہ ہے کیا مزہ ہے بائک کا۔ بائک زندہ باد لاہور ون۔ ابھی بھی جو ہمارے ساتھ نئے آئے ہیں، آپ وہ ان کا فرسٹ ٹور ہے، پہلی دفعہ نکلے ہیں، لیکن وہ بھی اتنے مطمئن ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہوا بنا ہوا تھا دماغ میں کہ بائک پہ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، اور کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایزی آئے ہیں اور ایزی گئے ہیں، جیسے بہت سارے دوست ہیں اپنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین کرام، ویلکم بیک۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین۔ آج ہم موجود ہیں سوات سے آگے کلام سے آگے موڈنڈ لیک، اس سے آگے سیف اللہ جھیل پر۔ ناظرین سیف اللہ جھیل بہت ہی خوبصورت منظر ہے، اور ہم الحمدللہ پاک بائکرز راجہ جنگ کی ٹیم الحمدللہ ہم یہاں پر بائکس پر سفر کر کے یہاں پر پہنچے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوست احباب بھی موجود ہیں، یہاں کا بہت خوبصورت منظر ہے، ہم آپ کو خوبصورت مناظر بھی دکھائیں گے یہاں کے، اور سیف اللہ جھیل جو بہت ہی خوبصورت منظر ہے ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر جتنے خوبصورت مناظر ہیں۔ چراگاہ کا سین نظر آ رہا ہے، یہاں پر جانور چارہ چر رہے ہیں، اور یہاں پر خوبصورت مناظر ہیں، بہت ہی حسین مناظر ہیں۔ ہمارے ساتھ جو بھائی تشریف لائے ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ یہاں پر آ کر ان کو یہاں کا ماحول کیسا لگا ہے، اور یہاں کے سین اور قدرتی جو نظارے ہیں ان کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضائی صاحب، جو کہ پاک بائکرز راجہ جنگ جو گروپ ہے، ٹورز بائکرز کا جو گروپ ہے، ان کے امیر قافلہ ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ رستے میں جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے حوالے سے بتائیں، کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو، تاکہ رستے کی مشکلات پہلے سے وہ ذہن بنا کے آئیں کہ ہم اس رستے پہ جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بالخصوص رستے کے حوالے سے تو یہ کہوں گا کہ کلام تک یعنی منگورا سے کلام تک کارپیٹڈ روڈ ہے، بہت زبردست روڈ ہے، اور جو یہ چھٹیوں کے جو دن ہوتے ہیں، ہالیڈیز ہوتے ہیں، ان میں قدر رش ہو جاتا ہے، تو اگر ٹائمنگ کچھ اس طرح کی رکھی جائے کہ رش سے پہلے یا رش سے بعد میں سفر کیا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اور دوسری بات، کلام سے جو مہولنڈ تک اور یہاں سیف اللہ جھیل تک جو ہم آئے ہیں تو یہ سارا آف روڈ ہے، اور آف روڈنگ بھی مطلب اچھی آف روڈنگ ہے، اور بہت زیادہ خطرناک آف روڈنگ نہیں ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں یا جو بگنر رائڈر ہے وہ مطلب یہاں پہ کوئی نقصان کروا بیٹھے گا یا کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی بائک چلائی جا سکتی ہے ایزیلی، ہر بندہ چلا سکتا ہے۔ اور یہ آف روڈنگ تقریباً کوئی 32-35 کلومیٹر ہے، لیکن یہ تقریباً اسی طرح کوئی 3 گھنٹوں میں یہ 32-35 کلومیٹر سفر طے ہوتا ہے، لیکن اس مشکل کے بعد پھر جو یہاں پہ آپ کو خوبصورت مناظر اور جو سین نظر آئیں گے تو وہ پھر آپ سارا کچھ بھول جائیں۔ اچھا حضرت، یہ بتائیں کہ جو ہمارے ناظرین آ رہے ہیں، نئے آ رہے ہیں، یا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو یہاں پر جو خوبصورت مناظر ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہر ایک کا نا انجوائے کرنے کا اسٹائل، طریقہ مختلف ہے، ہر ایک اپنے اعتبار سے انجوائے کرتا ہے، کچھ ہلا گلا کر کے شور شرابہ کر کے انجوائے کرتے ہیں، ہر ایک کا مختلف طریقہ ہے۔ یہاں اس مقام پر میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص ان لوگوں کو آنا چاہیے جو قدرت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، جو نیچر کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، جو خاموشی سے بیٹھ کے اور کبھی پتوں کی سرسراہٹ، کبھی ہوا کی آواز، کبھی پانی کی چلنے کی آواز، اور کبھی یہاں چراگاہ میں میڈوز وغیرہ میں بھاگتے جانور، بھاگتے ہوئے گھوڑے، اور کبھی چرتی ہوئی بھیڑیں، اور ان کو دیکھ کر جو قدرت کو جو فیل کیا جاتا ہے، خاموشی کے ساتھ مختلف رنگوں کو فیل کیا جاتا ہے،
اس مزاج والا بندہ یہاں آ کے فل انجوائے کرے گا. اچھا حضرت، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل پہ اتنا لمبا آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہے، آپ موٹر سائیکل پہ نہ جائیں، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب دیکھیں، چلو ہم تو آپ کہہ لیں کہ پرانے نشئی ہیں موٹر سائیکلوں کے، لیکن جتنے بھی نئے لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، وہ بھلے نارائن کاکان والے ٹور میں تھے یا چھوٹے ٹورس میں یا یہ بڑے ٹور میں، ابھی بھی جو ہمارے ساتھ نئے آئے ہیں، آپ وہ ان کا فرسٹ ٹور ہے، پہلی دفعہ نکلے ہیں، لیکن وہ بھی اتنے مطمئن ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہوا بنا ہوا تھا دماغ میں کہ بائک پہ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایزی آئے ہیں اور ایزی گئے ہیں، جیسے بہت سارے دوست ہیں اپنے ارتفاع آئے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ بائک ایک باقاعدہ ایک سواری ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم جو تھک جاتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، ہم بائک کو ایز اے سواری یوز نہیں کرتے. ہم بائک کو بس اوپر بیٹھے کک لگائی اور جدھر جی چاہ وہاں چل دیے، تو ایسے تو تھک جائیں گے. اب ہیلمٹ آپ پہنیں تاکہ اس کا شیشہ اچھا ہو، تاکہ ہوا کا پریشر آنکھوں میں نہیں آئے، کان کے اندر ہوا کا پریشر نہیں آئے گا، آنکھوں میں نہیں آئے گا، تو آپ نہیں تھکیں گے. صاف سی بات ہے. آپ ماسک استعمال کریں، گلوز استعمال کریں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ سیفٹی گیئرز پہنیں. اب یہ پورا سامنے بھی ہے، اسی طرح بیک پہ بھی، اور یہ کندھوں پہ بھی ہے، کونیوں پہ بھی ہے، نیچے گھٹنوں پہ بھی ہے، پھر شوز بھی کچھ اس طرح کے ہیں. تو جب مکمل تیاری کے ساتھ آپ سیفٹی گیئرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس کو باقاعدہ سفر سمجھ کے کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے. یا ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی وحید صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم آئے ہیں. تو ہم ان سے پوچھیں گے، وحید بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے بائک ٹور کے حوالے سے، تو آپ کیا کہیں گے کہ کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں موٹر سائیکل کا سفر کے حوالے سے؟ یار میں سب سے پہلے یہ کہوں گا، یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، تو میں سمپل یہ کہوں گا کہ فنٹیسٹک، سمپل سی یہ بات ہے. تو بائک پہ نو ڈاؤٹ کافی ہرڈل تھی، راستہ بھی آف روڈس پہ ہم لوگ آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت انجوائے کیا ہم لوگوں نے اور بہت مزہ آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس طرح کی ٹریفک جیم تھی روڈز کے اوپر، اگر ہم بائک پہ نہ ہوتے تو شاید ادھر نہ پہنچ پاتے. اچھا، رستے میں جو مشکلات، مطلب آف روڈنگ کی جو مشکلات ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر وہ ایک ایڈونچر تھا اور ریلی مجھے بہت مزہ آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سب لوگوں نے انجوائے کیا ہے، اور کچھ لوگ کافی پریشان بھی ہو گئے تھے، لیکن ان کو ہم لوگوں نے اکٹھا کر کے ایک ایکٹیویٹی کی، جس کی وجہ سے ان کا جو کانفیڈنس تھا وہ بوسٹ اپ ہوا، تو پھر ہم لوگ یہاں پہ پہنچ سکے. یہاں کے مناظر کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر مناظر تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، تو ویری بیوٹیفل، مزہ آیا جھیل کو دیکھ کے، خوبصورت پہاڑ دیکھ کے، برف والے پہاڑ دیکھ کے، اور یہ جتنی بھی نیچر ہے اس کو دیکھ کے ہمیں بہت مزہ آیا قسم سے. نئے آنے والوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ نئے آنے والوں کو پیغام دے کہ بھائی جان بالکل آپ آئیں اور وزٹ کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کو دیکھیں، دیکھ کے آپ کو مزہ آئے گا. آپ وزٹ کریں، پورے آپ تیاری کے ساتھ آئیں، اور تاکہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو یہاں پہ، اور بالکل آپ وزٹ کریں. یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور آپ کو دیکھنی چاہیے. لاہور سے آئے ہوئے خان بھائی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا اذان. اذان جی. تو کب آپ ادھر آئے ہیں؟ ہم آئے عید کے پہلے رات کو نکلے ہیں، تو صبح فرسٹ ٹائم جو ہے نا ہم پنڈی پہنچ گئے، وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ بائک پہ آئے ہیں یا گاڑیوں پہ آئے ہیں؟ ہم بائک پہ آئے ہیں. کیسا محسوس کر رہے ہیں بائک پہ؟ بس اللہ کا شکر ہے، صحیح انجوائے ہو رہا ہے، خوش ہے دوست کے ساتھ، اور کوئی سمجھو تھکاوٹ سی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. بس یہاں کے لوگ بھی ماشاءاللہ لوگ اچھے ہیں. تو یہاں کے مناظر کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت زیادہ، جتنی سنی تھی اس سے زیادہ خوبصورت ہے یہ جگہ. ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ. یہ ان کے ساتھ ایک اور بھائی آئے ہیں، کیا نام بھائی آپ کا؟ میرا نام عمر خان. عامر خان. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم بھی لاہور سے گلبرگ سے. تو موٹر سائیکل پہ؟ موٹر سائیکلوں پہ ہم سارے کٹے ہوئے. یہ آپ کا پہلا ٹور ہے یا پہلے بھی آپ ٹور کرتے ہیں؟ پہلے بھی ہم ناران کاغان بابو سرٹاپ گلگت کردو تک گئے تھے. بائک پہ؟ ہاں بائک پہ گئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بائک کا ٹور بہت مشکل ہے، تو ان کو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں ماشاءاللہ بہت پیارا ٹور ہے. میں کہتا ہوں گاڑی سے بھی 100% اچھا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. تو یہاں پر آ کر کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ مناظر، قدرتی مناظر، قدرت کے حسین نظارے. یہ نظارے دیکھ رہے
बस इसमें माशाल्लाह काफ़ी लड़के यार दोस्त कहते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम और लड़के यार दोस्त भी लेके आएंगे। तो जिसको बाइक नहीं आता उसको क्या पता है क्या मज़ा है बाइक का। बाइक जिंदाबाद लाहौर वन। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं भाई फ़कीर सहन साहिब। हम उनसे बात करेंगे कि ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पुराने टूरिस्ट हैं, लेकिन ये मोटरसाइकिल पे पहली दफ़ा आए हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने जो पुराने टूर्स किए हैं उनके हवाले से पहले हमें बताएं कि आपने कहाँ कहाँ के टूर किए हुए हैं और किस तरह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कबल हमने काफ़ी टूर किए, कश्मीर के भी टूर किए और कई जगहों पे हमने टूर किए, कुमराड भी टूर किए, नारायण के कई टूर किए गाड़ियों पे। और सारी की सारी जो टूर थे वो हमने गाड़ियों पे की थी। लेकिन इस वक्त जो हमने हमारी जो पाक बाइकर राजा जंग के क्लब जो बनी है इसके साथ हम मुंसलिक हुए और मैंने पहला टूर वो बाइक पे किया है इनके साथ और पाक बाइकर राजा जंग के साथ। तो हम राजा जंग से ही बिलोंग करते हैं और राजा जंग से हम चले हैं और बहुत इंजॉय किया। अच्छा, ये बताएं कि मोटरसाइकिल के सफ़र के हवाले से कि आपने पहले भी टूर किए हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल का टूर है आपको इसमें क्या फील हो रहा है, दोनों में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? इसमें हमें एडवेंचर महसूस हुआ है। जितना भी हमारा ट्रिप था वो सारे का सारा एडवेंचर था। जब हम कलाम से इधर महूडंड की तरफ झील की तरफ आए तो ये सारे का सारा ही एडवेंचर है और सारे का सारा जो है वो ऑफ रोड है। अच्छा, ऑफ रोडिंग के हवाले से बताएं कि उसमें कोई मुश्किलात जो नहीं, ऑफ रोडिंग में मुश्किलात होती हैं। देखें, ये जा आम मुहावरा है ना कि दे जिंदा दिलों की, और कुछ मुसलसल हुसैन तारड़ ने भी फरमाया था कोई ऐसे मनाजर हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आवारा गर्दों के लिए हैं आवारा गर्दों के लिए हैं। तो ये आप देखें कि पीछे हम मोडंड झील से आगे ये भी हम तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर तकरीबन अंदाज़ा एक किलोमीटर होगा, तकरीबन एक या डेढ़ किलोमीटर होगा, इतना होगा। लेकिन 5-10 मिनट 15 मिनट हमें लगे हैं यहाँ पे आने के। और यहाँ पे झील सैफुल्ला है, ये भी देखने के काबिल है। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये भी झील सैफुल्ला ही है। और आप इधर के देखें, मनाजर देखें इधर के, अल्लाह ताला ने कितने कितने बड़े बुलंदो बाला पहाड़ हैं और उन पहाड़ों पे ऊपर अभी तक भी बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत बर्फ़ है यहाँ पे पहाड़ों पर। और ये पीछे झील है, झील सैफुल्ला, और माशाल्लाह मतलब आप देखें ये व्यू देखें कैसे प्यारे हैं। और वाकई ही वो जो मुस्तंसर साइड ने बात की है ना वो बिल्कुल ठीक की है कि कुछ मनाजर ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ हमारा गर्दों के लिए है और ज़िंदा दिल लोगों के लिए है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है हामिद भाई। हामिद भाई, आप बताएं कि आज के टूर के हवाले से आप क्या कहेंगे? बाइक पे पाक बाइकर्स राजा जंग के साथ आप टूर करने के लिए आए हुए हैं और आप इनके सीनियर मेंबर भी हैं, तो आप बताएं कि आज के टूर के हवाले से क्या महसूस कर रहे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाक बाइकर्स के तमाम अहबाब का शुक्रिया भी कि जिन्होंने दोस्त अहबाब को मिल बैठने का और फिर साथ सफ़र करने का मौका फ़राहम किया। और उसके बाद मैं तमाम अहबाब को मुबारकबाद भी देता हूँ कि माशाल्लाह इतना खुशगवार सफ़र रहा और खुशगवार लम्हात अल्लाह पाक ने हमें अता किए और हमने वो कैप्चर किए अपने माइंड्स में, अपने दिलो दिमाग में। तो अपने मोबाइल में भी, अपने मोबाइल में बिल्कुल खूब सुबह से 5 बजे से उठे हैं और जो ही हमने अपना फ़्रेश होके तो झील सैफुल्ला पे आए हैं तो मोबाइल पे ही लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने जो पंजाबी में कहते हैं, चूँकि हम पंजाबी हैं, अपना खूब रांझा राज़ी किया है। तो अल्लाह पाक ने कुरान करीम में तकरीबन 9 से 10 आयात मुबारका में सीरू फिल अर्द, मेरी ज़मीन की सैर करो ताकि तुम फ़िक्र कर सको, ताकि तुम शऊर हासिल कर सको, ताकि तुम वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ मकामात पर है। तो एक तो अल्लाह पाक की जो कुदरत के नज़ारे हैं, उसकी तख्लीक है, उसके जो हुस्न के नज़ारे हैं जो मुंतशर हैं, अल्लाह पाक के हुस्न के नज़ारे जो मुंतशर हैं, इन खूबसूरत वादियों की सूरत में, इन खूबसूरत जंगलात की सूरत में, इन खूबसूरत और बुलंद बाला पहाड़ की सूरत में और बुलंद बाला पहाड़ों पर चमकती बर्फ़ की सूरत में। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन है कि वो खालिक व मालिक है।
لیکن ان خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. تو احباب ذی وقار اسی طرح اللہ پاک کی زمین کی سیر کے لیے ہم نکلے ہیں. قدرت کے نظارے دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. یہ بلند و بالا پہاڑ اور پہاڑوں پر چمکتی ہوئی برف ہے, اور پھر برف کا پگھلنا, اور پھر پگھل کر جب پانی نیچے آ رہا ہے تو اس کا بھرپور جو ہے نا وہ ایک شور اور اس کی جو آواز پیدا ہو رہی ہے, اس سے بھی ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں. پھر پیچھے درخت ہیں, ان پر جو چڑیوں کی چہچہاٹ ہے, اور اس سے بھی بالکل مزہ آ رہا ہے, لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد یہی ہے کہ جیسے وسیع و عریض میدان ہے, تو ان میں ایک جو ہے نا وہ ہمارے قلوب و ذہان کو یہ بھی پختگی کا ایک یقین ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ پاک کی ذات نے ہی تخلیق کیا ہے سارا کچھ, تو اس تخلیق میں مزید ہمیں پختگی مل رہی ہے کہ واقعی اللہ پاک نے جو ہے نا وہ شاہکار تخلیق فرمائی ہے. یہ وسیع و عریض میدان ہے, پھر گروسری میدان ہے, سرسبز ہیں, اور اسی طرح بلند و بالا پہاڑ ہیں, پہاڑوں پر برف ہے, اور یہ جھیل ہے سیف اللہ. تو الحمدللہ زبردست نظارے ہیں, خوبصورت مناظر ہیں. اچھا احمد بھائی, آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر آ کر جو مشکلات ہیں مطلب رستے کے حوالے سے, تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ جو ٹورسٹ ہیں ان کی آسانی کے لیے جو آف روڈنگ ہے کافی مشکل ہے, تو ظاہر مشکل تو یہ بھی مزہ آیا سفر کرنے کا, لیکن اگر اس کو تھوڑا تعمیر کر دیا جائے, روڈ بنا دیا جائے تاکہ ٹورسٹ کے لیے آسانی ہو جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ ادھر آ کے انجوائے کریں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی جی بالکل, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو انٹرٹین کرتا ہوں کہ حکام بالا کو چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں, بھرپور فیسیلیٹیٹ کریں ٹورزم کو, ٹورسٹس کو, تاکہ جو ہے نا وہ پاکستان میں اس کو مزید فروغ ملے, اور آسانیاں ہوں گی, سہولتیں ہوں گی, تو زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے. تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بھرپور انداز میں اوپر جائے گا کہ پرامن ملک ہے, اس میں ٹورزم بہت زیادہ ہے, لوگ آؤٹ آف کنٹری سے جب ادھر ٹریول کر کے آئیں گے اور انجوائے کریں گے تو ہمارا امیج بلڈ اپ ہوگا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے ندیم بھائی, ہم ندیم بھائی سے بات کریں گے, یہ بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں. ندیم بھائی, آپ کیا کہیں گے اس ٹور کے حوالے سے؟ بہت ہی ماشاءاللہ شاندار پروگرام رہا ہمارا, اور سبھی بھائیوں کی تھکاوٹ تو ہوئی تھی ادھر آنے میں, سبھی بھائیوں کی تھکاوٹ دور ہو گیا یہ حسین منظر دیکھ کر. میں بھی کچھ دوست نہیں تھکے نا, ہم نہیں تھکے, کچھ نہیں بھی تھکے نا, کچھ نہیں تھکے, وہ ینگسٹر تھے. تو آپ کیا بوڑھے ہو گئے؟ میں اپنی بات کر رہا تھا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. جذبہ جوان ہے, جو شادی شدہ ہیں وہ تو نہیں, احمد بھائی آپ نے پہلے کہا تھا. ناظرین, یہاں آ کر مجھے جو سب سے زیادہ مشکل مطلب محسوس ہوئی ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ یہاں پر آ کر رابطے کا مسئلہ ہے. کہ اگر آپ یہاں پر آ جاتے ہیں تو یعنی کہ آپ پیچھے رابطہ نہیں کر سکتے. ناظرین, یہاں پر نہ تو انٹرنیٹ کی کوئی سہولت ہے, نہ ہی یہاں پر کوئی کال کرنے کی سہولت ہے. اس حوالے سے بھائی فقیر صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ جو رابطے کے حوالے سے مشکلات ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, دیکھیں یہ جو سب سے جو مین جو ادھر مسئلہ جو ہم جو لوگ ادھر سے آتے ہیں, باہر سے ٹورسٹ جو آتے ہیں, ان کو سب سے مین پرابلم جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں سے رابطے کی ہے. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا سوات ٹور, اور جب ہم یہاں پر موجود ہیں سیف اللہ جھیل پر, یہ کافی مطلب مشکل کے ساتھ ہمارے دوست احباب یہاں پر پہنچے, اور الحمدللہ یہاں کے خوبصورت مناظر دیکھ کے وہ تھکاوٹ, جو رستے کی مشکلات, سب کچھ بھول گیا. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ, جس طرح ہمارے بھائی بات کر رہے تھے کہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے اور رابطے کے حوالے سے ہے, کہ یہاں پر آپ کال نہیں کر سکتے کسی کو. اگر آپ نے اس علاقے میں آنا ہے تو گھر بتا کے آئیں, یا اپنے جو دوست احباب آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو بتا کے آئیں کہ ہم جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ سے رابطہ نہیں ہوگا. جتنی دیر تک آپ یہاں پر رہیں گے آپ پیچھے والوں سے رابطہ نہیں کر سکتے. اور جب یہاں سے آپ واپس جائیں گے مہوڈنڈ لیک سے, مطلب مہوڈنڈ لیک کے آگے سیف اللہ جھیل ہے, اور ہم یہاں پر موجود ہیں. تو رابطہ صرف کلام تک ہوتا ہے, کلام سے آگے رابطہ نہیں ہوتا. رابطے کے حوالے سے ہم حکام بالا سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ ٹورسٹ کو
ये सहूलत फराहम की जाइए और टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो बाहर के मुल्क के लोग हैं यहाँ पर पाकिस्तान में सैर करने के लिए आते हैं और पाकिस्तान के खूबसूरत मनाज़र देखने के लिए आते हैं, उनके लिए भी आसानी हो ताकि वो भी रब्ता कर सकें। रब्ते के अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, लेकिन मेन जो मुश्किल है वो रब्ते के हवाले से है। और मैं अपने नाज़रीन को कहूँगा कि कुदरत के हसीन नज़ारे देखने के लिए ज़रूर आप टाइम निकालें, जब भी आपके पास टाइम हो। आजकल हर बंदा मसरूफ़ है, लेकिन आप कुदरत के नज़ारे देखने के लिए टाइम ज़रूर निकालें और कुदरत के हसीन मनाज़र ज़रूर देखें। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।